بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 196 تا 198 کی تلاوت۔ اس کا جو اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور عورت کے سطر کو نہ دیکھے، اور نہ مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آپ نے سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 196 تا 198 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائی، اور اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ ایسے ہی روحانی اور قرآنی ولاگز میں تقریباً روزانہ کے حساب سے اپنے دونوں یوٹیوب چینل راہ ہدایت اور بی رشیدی دونوں پر اپلوڈ کرتا ہوں، اور یہ صرف خدا کی رضا کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد مد نظر نہیں ہوتا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت یا بی رشیدی کو چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں، اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔